السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حاضرین کرام، سامعین کرام، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بلکہ تمام مسلمانوں کی اور بالخصوص پاکستان کی، فلسطین کی مسلمانوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین۔ ہمارے پاکستان کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، آئے دن بڑے سے بڑے تماشے ہوتے رہتے ہیں، لیکن حکومت ہے کہ وہ ذرہ برابر بھی ہمیں نوٹس لیتی ہوئی نظر نہیں آتی بعض معاملات میں۔ ایسا کیوں؟ ابھی کل ہی کی بات ہے، گلشن اقبال 13D کے اندر شادی حال ہے اور اسی کے برابر میں زمین کے نیچے سے گیس کی پائپ لائن جا رہی ہے اور وہاں شادی حال کے باہر کھڑے ہوئے لوگ آتش بازی کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آتش بازی کیسی کیسی ہوتی ہے، بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں، بسا اوقات اتنا زبردست دھماکہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے گھروں کی کھڑکیاں بھی ہلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہاں آتش بازی ہو رہی ہے اور اسی آتش بازی کے دوران گیس کی لائن جو زمین کے ساتھ گزر رہی تھی وہ پھٹی اور گیس جو ہے نکلنی شروع ہو گئی۔ بہرحال کارندوں نے آ کر کے جلد از جلد اس کے اوپر قابو تو پایا، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ کتنی موٹر سائیکلیں جو وہاں کھڑی ہوئی تھی وہ کنڈم ہو گئیں، ایک گاڑی زمین کے پھٹنے سے نیچے دھس گئی، ختم ہو گئی۔ یہ مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان الگ اور مالی نقصان الگ۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پاکستان کا ہی واقعہ ہے، غالباً لاہور کا، کہ بائک کے اوپر جا رہا تھا اور پتنگ کی ڈور اس کے گلے کے اوپر جو آئی، بیچارہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کیا حکومت کو احساس نہیں؟ جب وزیر اعظم کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا ان کے خاندان کا کوئی فرد ہو یا ہمارے علاقوں کے کونسلر، ممبر، یوسی ناظم، MP اے، MNA، ان لوگوں کے گھرانے کا کوئی فرد ہو اور اس کے ساتھ یہ کیس ہو رہا ہو تو کیا نوٹس نہیں لیں گے؟ اس وقت بڑھ چڑھ کر کے نوٹس لیں گے۔ لیکن عام مسلمانوں کی خون بہ رہا ہے، مالی نقصان ہو رہا ہے، جانی نقصان ہو رہا ہے، کون توجہ کرے گا؟ آپ سب کے سب، یہ کونسلر ہو، ممبر ہو، یوسی ناظم ہو، MP اے ہو، MN ہو، کوئی بھی ہو، یہ جناب عوام کے ووٹوں سے آپ آئے ہیں اس کرسی کے اوپر۔ یہاں آپ نے پیسے بٹورنے کے لیے نہیں آئے، یہاں آپ اپنے علاقوں کے تحفظ کے لیے آئے ہیں، اپنے علاقے میں رہنے والوں کے تحفظ کے لیے آئے ہیں، آپ نے ان کے لیے کام کر کے دکھانا ہے۔ تو پھر یہ سندھ حکومت سے، بالخصوص کراچی کی گورنمنٹ سے اور اس علاقے کے کونسلر سے، یہاں کے ممبر سے، یہاں کے یوسی ناظم سے، MP اے اور MNA سے میں یہ سوال کروں گا، کیا قیامت کے دن تم سے رب سوال نہیں کرے گا کہ تم کو یہ کرسی دی گئی تھی اور تمہارے علاقے کے اندر یہ بد امنی پھیل رہی تھی، جانیں جا رہی تھی، مالی نقصان ہو رہا تھا، تم نے اس کا تدارک کیا کیا؟ یقیناً روز قیامت پوچھو گی، سوال ہوگا۔ لیکن منوق شعوذبا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص سے قرید کر لیا گیا، تم نے اس طرف توجہ کیوں نہیں کری؟ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اصلاح کے لیے؟ تم نے یہ غلط کام کیوں کیا؟ جس شخص سے قرید کر لیا گیا وہ عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ آخرت کے عذاب و پکڑ و گرفت تو بہت ہی سخت ہے، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
کیا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب کے آنے سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب ان کو دیتے ہیں، چکھاتے ہیں۔ جناب کرسیوں پر بیٹھنے والے تمام احباب توجہ کریں، اگر آپ نے اپنے علاقے کی عوام کا تحفظ نہیں کیا، ان کے مال کا تحفظ نہیں کیا، تو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ رب العالمین تمہاری یہ کرسی تم سے چھیننے پر قادر ہے، اور آخرت میں جہنم رسید کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے پہلے سے یہ کوشش کر لو، یہ تمام کے تمام افراد ان کو چاہیے کہ یہ چیزیں ختم کریں۔ بالکل یہ آتش بازی کسی بھی موقع پہ نہیں ہونی چاہیے، یہ مجوسیوں کا کھیل ہے، آگ سے کھیلنا، اور یہ پتنگ بازی یہ بھی سب ختم کی جائے۔